السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ مصر کے ایک سینئر اہلکار کے مطابق حماس 14 اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کر رہا ہے، جس کے بدلے میں اسرائیل نے آج ہفتے کے روز 42 فلسطینی قیدیوں کو 4 روزہ جنگ بندی کے دوران جاری تبادلے کے حصے کے طور پر رہا کیا ہے۔ اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اسے جاری مذاکرات کی تفصیلات کے بارے میں بات کرنے کی اجازت نہیں۔ کہا کہ ثالث مصر اور قطر نے اسرائیل کو ان یرغمالیوں کی فہرست دی ہے جو حماس کی طرف سے فراہم کیے جا رہے ہیں۔ ایک دوسرے اہلکار نے بھی نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر تفصیلات کی تصدیق۔ واضح ہے کہ جنگ بندی کے پہلے دن جمعے کو حماس کی طرف سے 240 یرغمالیوں میں سے 24 کی رہائی کے بعد بدلے میں اسرائیل نے 39 فلسطینیوں کو جیل سے رہا کیا۔ غزہ کی قید سے آزاد ہونے والوں میں 13 اسرائیلی، 10 تھائی شہری اور ایک فلپائن کا شہری تھا۔ کچھ فلسطینی غزہ کی پٹی کے وسطی اور شمالی علاقوں میں 4 روزہ جنگ بندی کے بعد اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کے گھر ملبے میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ جہاں ان کے گھر کبھی کھڑے تھے، آج وہاں ملبہ ہے۔ الجزیرہ کے حشام زقوت نے آج ہفتے کے روز وسطی غزہ میں بیوریج پناہ گزین کیمپ کا دورہ کیا، جہاں اس نے متعدد فلسطینیوں سے بات کی جنہوں نے اپنے محلوں میں واپسی کے لیے لڑائی میں توقف کا استعمال کیا۔ جہاں وہ پہنچے وہاں پر مکمل تباہی تھی۔ وہاں موجود افراد نے بتایا کہ اسرائیل کے دہشت گردوں کی جانب سے ہمارے گھر تباہ کر دیے گئے، کچھ بھی باقی نہیں بچا، اور زیادہ تر بطخوں اور مرغیوں کو سڑک کے بھوکے کتوں کو کھلا دیا گیا۔ ایک بزرگ خاتون نے یہ بات کہی۔ یہ جنگ نہیں، یہ ایک نسل کشی ہے۔ اس نے مزید کہا، یہ بے مثال جرائم ہے اور دہشت گردی ہے۔ اس کی تائید کرنے والے بھی دہشت گرد ہیں۔ امریکہ اور برطانیہ کے شہروں سمیت دنیا بھر میں غزہ کے مظلوموں کے لیے احتجاج جاری ہے۔ دنیا بھر کے شہری اب غزہ کے مظلوموں کے لیے مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کرنے لگے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق نیو یارک، سان فرانسسکو، لندن، سنا، دوحہ، عمان سمیت دنیا بھر کے شہروں میں غزہ کے مظلوموں سے اظہار یکجہتی اور انہیں امن کی فراہمی کے لیے احتجاج کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز امریکی شہر نیو یارک کے ٹائمز اسکوائر پر فلسطین کی حمایت میں احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین نے فلسطینیوں کا قتل عام اور نسل کشی بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین کی جانب سے اسرائیل کو اپنی دہشت گردی بند کرنے کا مطالبہ کیا اور امریکہ کو اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کا بھی پرزور مطالبہ کیا۔ شہر سان فرانسسکو میں بھی نسل کشی اور اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی بند کروانے کے بینرز تھامے مظاہرین نے صدا احتجاج بلند کیا۔ لندن میں بھی مظلوم فلسطینیوں کے حق میں مظاہرین نے اسرائیلی جارحیت کے خاتمے کے لیے مسلسل احتجاج کا اعلان کیا۔ لندن کے شاپنگ مال میں مظاہرین کفایہ سے منہ ڈھانپے علامتی میت بن کر لیٹ گئے۔ یمن کے دارالحکومت صنعاء میں ہزاروں شہری فلسطینیوں کے حق میں سڑکوں پر نکل آئے اور غزہ کے بہادر بیٹوں اور بیٹیوں کے حق میں مظاہرے کیے اور غزہ میں مستقبل جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے ہم غزہ کے ساتھ ہیں، اسرائیل فلسطین میں نہتے شہریوں کا قتل عام بند کرے کے نعرے لگائے۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں غزہ کی حمایت میں بھی احتجاجی ریلی میں مظاہرین نے فلسطینیوں کی نسل کشی اور قتل عام بند کرنے اور مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ اردن کے شہر عمان میں بھی سڑکوں پر فلسطین کی آزادی کے نعرے بلند ہوئے اور ہزاروں مظاہرین نے ریلی نکالی۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے برطانیہ سے ریاست فلسطین کو تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا۔ رویٹرز کے مطابق برطانوی وزیر خارجہ کیمرون نے فلسطینی صدر محمود عباس سے ملاقات کی۔ ڈیوڈ کیمرون خطے کے دورے پر ہیں۔ اپنی آمد کے دوسرے دن انہوں نے مقبوضہ فلسطینی علاقوں کا سفر کیا اور محمود عباس سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات اس وقت ہوئی جب اسرائیل اور حماس کے درمیان عارضی جنگ بندی کا معاہدہ عمل میں آیا۔ کیمرون نے کہا ہے کہ برطانیہ غزہ کو مزید $37 ملین کی انسانی امداد فراہم کرے گا۔ اس امداد سے جنگ شروع ہونے کے بعد سے غزہ کے لیے برطانوی اضافی امداد کی رقم دوگنی ہو جائے گی۔ غزہ سے نکالے گئے 105 روسیوں اور ان کے رشتہ داروں کو لے کر ایک طیارہ روسی دارالحکومت ماسکو کے باہر ہوائی اڈے پر اترا ہے۔ روس کی ہنگامی وزارت نے ٹیلی گرام پر یہ اطلاع دی۔ وزارت نے کہا کہ ہنگامی حالات کی وزارت کا طیارہ ہوائی اڈے پر اترا ہے۔ طیارے میں 105 روسی اور ان کے خاندان کے افراد سوار ہیں، جن میں 55 بچے شامل تھے۔ مجموعی طور پر 360 سے زائد بچوں سمیت 760 سے زائد افراد کو پہلے ہی منتقل کیا جا چکا ہے۔ وزارت کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم وطنوں کو امداد فراہم کرنے کا کام روسی وزارت خارجہ اور انٹرنیشنل سول پروٹیکشن آرگنائزیشن کے نمائندوں کے ساتھ مشترکہ طور پر جاری ہے۔ سعودی عرب میں غزہ کے لیے جاری عوامی عطیات مہم کے تحت سعودی عرب سے 19واں طیارہ آج ہفتے کو روانہ ہو گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ریاض سے مصر کے ابو عریش ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوئے طیارے میں 36 ٹن سامان موجود ہے۔
انتظامیہ نے کہا ہے کہ دونوں طیاروں میں غذائی اشیاء کے علاوہ طبی سامان، کمبل، خیمے اور سلیپنگ پیکس موجود ہیں۔ واضح ہے کہ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ہدایت پر عوامی احتیاط مہم جاری ہے۔ اسی اثنا میں سعودی عرب کی جانب سے غزہ کے لیے فضائی امدادی کارروائیوں کے ساتھ ساتھ سمندری ذریعے سے بھی ضروری اشیاء کی ترسیل شروع کر دی گئی ہے۔ کنگ سلمان سینٹر برائے انسانی امداد کی جانب سے غزہ کے متاثرین کو ضروری اشیاء کی فوری ترسیل کے لیے سمندری مہم کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب کے تمام تعلیمی ادارے اتوار 26 نومبر سے کھل جائیں گے اور وزارت تعلیم کے سلیبس کے مطابق دوسرا سیمسٹر شروع ہو جائے گا۔ سابق سائٹ کے مطابق پہلے سیمسٹر کے اختتام پر طلباء کو 10 دن کی چھٹیاں دی گئی جو آج ہفتے کو ختم ہو گئی۔ وزارت تعلیم نے کہا ہے کہ دوسرا سیمسٹر اتوار 26 نومبر کو شروع ہوگا اور جمعرات 2 فروری 2024 کو ختم ہوگا۔ بعد ازاں اتوار 3 مارچ 2024 کو تیسرا اور آخری سیمسٹر شروع ہوگا جو 10 جون 2024 تک جاری رہے گا۔ پاکستان اور سعودی عرب کی فٹ بال فیڈریشن میں باہمی تعاون کے معاہدے پر دستخط ہوئے۔ پی ایف ایف نارملائزیشن کمیٹی کے چیئرمین ہارون ملک اور سعودی فیڈریشن کے صدر یاسر المسیحال نے دستاویزات کا تبادلہ کیا۔ پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے مطابق اس موقع پر صاف کے جنرل سیکرٹری ابراہیم القسیمی اور این سی کے رکن سعود ہاشمی بھی موجود تھے۔ واضح ہے کہ پاکستان کی فٹ بال کی تاریخ میں پہلی بار اس نوعیت کے ایم او یو پر دستخط ہوئے ہیں۔ معاہدے کی روح سے دونوں ملک مل کر کھیل کے فروغ کے لیے کام کریں گے۔ آئندہ سال کے کیلنڈر میں پاکستان اور سعودی عرب کی قومی، یوتھ اور وومنز ٹیموں کی مشترکہ سرگرمیاں شامل ہوں گی۔ فٹ بال سے متعلقہ ٹیکنالوجی، اسپورٹس سائنس، ریفریز اور مارکیٹنگ سمیت مختلف معاملات و امور میں معاونت کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ صدر ترکی رجب طیب اردغان نے کہا ہے کہ ایک ریاست کے طور پر انہوں نے خواتین کے ساتھ تشدد کے خلاف جنگ کو بنیادی پالیسی بنایا ہے۔ صدر اردغان نے استنبول میں خواتین کے خلاف تشدد کے خاتمے کے لیے عالمی دن کے پروگرام سے خطاب کیا۔ اردغان نے یاد دلایا کہ 24 سال قبل اقوام متحدہ نے 25 نومبر کو خواتین کے خلاف تشدد کے خاتمے کے عالمی دن کے طور پر قبول کیا تھا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ترکیہ میں ہر 25 نومبر کو اس فریم ورک کے اندر کئی تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ہمارا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ہماری قوم کا ہر فرد، مرد اور عورت اپنی زندگی اور معاشرے میں خواتین کے خلاف تشدد کے بارے میں آگاہ ہوں۔ ترکیہ اس معاملے میں ایک اعلیٰ سطح پر پہنچ چکا ہے۔ اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ ریاستی طور پر ہم نے خواتین کے خلاف تشدد کے خلاف جنگ کو بنیادی پالیسی بنایا ہے، اردغان نے کہا کہ اس مقصد کے تحت ہم نے 2011 میں خاندانی اور سماجی خدمات کی وزارت قائم کی۔ ہم نے واضح طور پر بیان کیا ہے کہ ہم اپنی وزارت کے ہر کام کا قریب سے جائزہ لے کر اس کی حمایت کرتے ہوئے، خلوص دل سے اسے اپناتے ہوئے اور یہاں تک کہ ضرورت پڑنے پر جدوجہد میں حصہ لے کر خواتین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردغان نے کہا ہے کہ مصدقہ حلال مصنوعات اور خدمات کی مانگ میں اضافہ ان مصنوعات کے صاف ستھرے اور صحت مند ہونے سمیت مسلمانوں کی ترجیح ہونے کی بدولت ہے۔ صدر اردغان استنبول میں منعقدہ 9ویں عالمی حلال سربراہ اجلاس کے لیے ایک ویڈیو پیغام بھیجا ہے۔ روس اور یوکرین کے درمیان کشیدگی اور کورونا وبا کی وجہ سے خوراک کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے اٹھائے گئے ہر قدم کو حکمت عملی اہمیت کی نگاہ سے دیکھنے کا ذکر کر رہے اردغان نے کہا، مجھے یقین ہے کہ حلال سربراہ اجلاس جس میں 10,000 غیر ملکی مہمانوں سمیت تقریباً 40,000 مہمانوں کی میزبانی کی جائے گی، اسلامی ممالک کے غذائی تحفظ کو مضبوطی دلائے گا۔ صدر نے کہا کہ مصدقہ حلال مصنوعات اور خدمات کی مانگ میں اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ یہ مصنوعات صاف ستھری اور صحت مند غذا ہے اور مسلمانوں کی طرف سے پسند کی جاتی ہے۔ ہندوستان کا کہنا ہے کہ چین میں سانس کی بیماری کے پھیلنے پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔ وزارت صحت نے کہا کہ ہم شمالی چین میں H9N2 کیسز اور بچوں میں سانس کی بیماریوں کے تیزی سے پھیلاؤ پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ وزارت نے یہ بھی کہا کہ چین میں بھی انفلوئنزا کے دونوں معاملات سے ہندوستان کو کم خطرہ ہے۔ وزارت نے کہا کہ WHO کی طرف سے مجموعی طور پر خطرے کا اندازہ انسان سے انسانوں میں پھیل رہے بیماری کے کم امکان کی نشاندہی کی گئی ہے اور اب تک WHO کو رپورٹ کیے گئے H9N2 کے انسانی کیسوں میں کم اموات کا امکان ہے۔ وزارت نے مزید کہا کہ نگرانی کو انسانوں، جانوروں اور جانوروں کے درمیان ہم آہنگ کیا جانا چاہیے۔ جنگلی حیات کے شعبے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ ان کی مقدمات بھگتنے، جیلوں اور اپوزیشن میں رہنے کی مدت اقتدار کی مدت سے زیادہ ہے۔ آج ہفتے کو سیال کوٹ میں ورکرز کنونشن سے خطاب میں سابق وزیر اعظم پاکستان اور نواز لیگ کے قائد نے کہا ہے کہ ان کو سن 1993، سن 1999 اور سن 2017 میں اقتدار سے نکالا گیا مگر انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ ان کا کہنا تھا کہ سن 2017 کے بعد سے جو سلسلہ ہمارے خلاف شروع ہوا وہ کچھ دن پہلے ختم ہوا۔
बिला वजह ये सब कुछ हुआ, कुछ समझ नहीं आई कि ये क्यों किया गया। नवाज शरीफ ने कहा कि 93 में क्या ये वजह थी कि मोटरवे बना रहे थे, मुल्क को तरक्की की शायरा पर गामजन किया था, इसलिए हुकूमत खत्म की गई। बिला वजह हुकूमत खत्म की गई। अगर वो रफ्तार जारी रहती तो आज पाकिस्तान दुनिया की मजबूत तरीन ताकतों में से एक ताकत होता। मुत्तहिदा अरब इमारात की काबीना ने नायब सदर, वज़ीर-ए-आज़म और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की सदारत में हफ्ता 2 दिसंबर से पीर 4 दिसंबर 2023 तक विफाकी हुकूमत के लिए 52वें कौमी दिन की तातील की मंजूरी दी है। विफाकी हुकूमत के मुलाजमीन बरोज़ मंगल 5 दिसंबर 2023 को दोबारा काम शुरू करेंगे। जुम्मा 1 दिसंबर 2023 वजारतों और विफाकी इदारों के मुलाजमीन के लिए घर से काम करने का दिन होगा, सिवाय इन मुलाजमतों के जिनके लिए काम की जगह पर जिस्मानी मौजूदगी की ज़रूरत होती है।